السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معصوم لڑکی کی کہانی جسے اس کے اپنوں نے ہی جانتے بوجھتے ایک وحشی انسان کے ساتھ رخصت کر دیا اور پھر دن رات اس کا ظلم سہنے پر بھی مجبور کرتے رہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بوجھ بنا دی جاتی ہیں۔ اسی دکھ کو اپنے ساتھ لے کر وہ معصوم لڑکی اس دنیا سے۔ ہمارے گاؤں میں عجیب موسم ہو رہا تھا، بادل آ رہے تھے جا رہے تھے مگر بارش نہیں ہو رہی تھی، یعنی گاؤں کا موسم بھی دل کے موسم جیسا ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑی اپنی چھت سے شہر کی طرف آنے والی سڑک کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے ابا اور بھائی نے شہر سے گندم کا بیج لے کر آنا تھا اور ساتھ میں میری بی اے کی مارک شیٹ بھی۔ گاؤں میں اسکول صرف میٹرک تک تھا، یہ ایف اے اور بی اے میں نے بڑی محنت سے خالہ کے گھر جا کر شہر سے کیا تھا اور آج میری محنت کا پھل مجھ کو ملنے والا تھا، مگر مجھ کو خوش ہونے کی بجائے دکھ ہو رہا تھا۔ دکھ اس بات کا کہ مجھ کو آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جیسے ہی دھول اڑتی سڑک پر رکشے میں بھائی اور ابو کے ہولے واضح نظر آنے لگے۔ میں سر پر دوپٹہ اور بھی مضبوطی سے لپیٹے ہوئے نیچے کی سمت بھاگی۔ ابا گھر پہنچ کر بیج صحن میں رکھوا کر اندر آ گئے تھے۔ میں نے سلام کرتے ہوئے پانی کا گلاس ابا کو پکڑا دیا۔ سلام کا جواب دے کر ابا نے پانی لے کر پلنگ کی پائنتی کی طرف رکھ دیا اور اٹھ کر میرا ماتھا چومتے ہوئے بولے، میری دھی رانی مبارک ہو پتر، تیرا ریزلٹ کا کاغذ میں لے آیا ہوں، اے گریڈ آیا ہے میرا بچہ تیرا۔ میں خوشی سے ابا کے ہاتھ سے اپنا ریزلٹ کارڈ لے کر کھول کر دیکھنے لگ پڑی۔ تبھی ابا نے میرے ہاتھ میں چمچم کا ڈبہ رکھ دیا اور بولے، پتر اپنا اور ہم سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ میں نے سب سے پہلے ابا اور اماں کا منہ میٹھا کروایا اور اس کے بعد ڈبہ لے کر بڑے بھائی اور بھابھی کی طرف گئی۔ بھائی نے چمچم اٹھا لی مگر کوئی تاثر نہیں دیا، جبکہ بھابھی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھ کو منع کر دیا اور دھیمی آواز میں بولی، تم ہی خوشیاں مناؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں دل محسوس کر چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف مڑ گئی۔ رات کا کھانا دینے کے بعد جب میں چپ چاپ ابا کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی تو ابا مسکرانے لگے اور بولے، میری چڑیا کیوں اداس ہے؟ میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی اماں نے میرے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، جھلی سی تو ہے آپ کی چڑیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا جی جلانے بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے ناراضگی سے اماں کی طرف دیکھا۔ ابا نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں بولنے لگی، سمینہ آگے پڑھنے کی ضد کر رہی ہے اور افضل اور اس کی بیوی نے کہا ہے کہ ابا کو منع کر دو، آگے نہیں پڑھانا، اب بس اس کی شادی کرنی ہے۔ پڑھ لکھ کر 100 مسئلے بن جاتے ہیں، ایک تو سسرال میں عزت نہیں رہتی اور دوسرا عمر نکل جاتی ہے، دوسرا احسان کے گھر سے بار بار بلاوا آ رہا ہے کہ آ کر بات پکی کر جاؤ، میں بس اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں سر جھکا کے بیٹھی تھی۔ ابا نے گہری ہنکار بھری اور خاموش ہو گئے۔ ابا کی خاموشی میرے لیے کوئی اچھا شگن نہیں تھا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز ابا نہا دھو کر سفید جوڑا پہن کر اور سفید صافہ لے کر پھوپھی کے گھر چلے گئے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس روز گہرے بادل آ گئے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو لگا جیسے بادلوں کی سیاہی نے میرے وجود کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چند روز بعد پھوپھی اپنی بڑی بہو اور بیٹے کو لے کر مٹھائی لے کر آ گئی، ساتھ چوڑیاں پہنا کر 500 روپے دے کر رشتہ پکا کر گئی۔ گہری چپ نے مجھ کو گھیر رکھا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اگلے سال کی گندم کی کٹائی کے بعد نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ ایک سال میں چن چن کر اماں نے سارا سامان جمع کیا تھا اور ابا نے بھی مختلف چیزیں لا لا کر جمع کرنی شروع کر رکھی تھی۔ فرنیچر کا آرڈر دے دیا گیا تھا۔ میں چھت پر پڑی اکثر تاروں کے گننے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کا حساب و کتاب کرتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ شادی ضروری ہے، مگر کیا چند ہزار روپے کے فارم جمع کرنے میں کیا دقت تھی۔ تاریخ مقرر ہونے کے بعد گن گن کر دن گزار رہے تھے۔ ابا اور اماں خوش بھی بہت تھے اور اداس بھی۔ مجھ کو اپنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس
دل میں شدت سے خوف نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بھابھی کو دیکھنے کے بعد میں اکثر سوچتی تھی کیا بھابھی کے بھائی بھی ایسے ہی طبیعت کے ہوں گے۔ پھوپھی کا سوچ کر کافی مطمئن ہو جاتی کہ وہ تو ابا کی بہن تھی۔ دل کو راضی کرنے کی تمام کوشش کر کے بھی خوف تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے روز جب گواہوں نے نکاح نامے پر دستخط لینے سے پہلے پوچھا، سمینہ دختر نذیر محمد 5000 سکہ رائج الوقت کے عوض احسان ولد برکت علی سے تمہارا نکاح کیا جاتا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ تب میرے دماغ نے سوال کیا کہ یہ سوال تو رشتہ کرنے سے پہلے پوچھا جانا ہوتا ہے نا۔ تب دل نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور میں نے خود کو کہتے سنا، قبول ہے۔ نکاح کے بعد مختلف قسم کی عورتوں کی مختلف باتیں سن سن کر مجھ کو افسوس ہونے لگا تھا۔ واقعی پڑھ لکھ لینے سے سچ میں ہی تو میرے گھر بسا لینے کی صلاحیت ختم تو نہیں ہو گئی تھی۔ رات کو شوہر کی طرف سے منہ دکھائی میں کوئی چیز ملنے کی جگہ یہ سوال ملا، بتاؤ کون تھا کہ جس کے بدلے تم مجھ سے شادی سے انکار کر رہی؟ میں حیران و پریشان اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے کب انکار کیا تھا؟ میں نے تو صرف آگے پڑھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے بیچارگی سے کہا۔ اس بات پر ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ اس نے مجھ کو دے مارا اور اس نے مجھ کو کہا کہ آئندہ پلٹ کر مجھے جواب دینے سے پہلے صرف یہ بات یاد رکھنا کہ مجھ کو زبان چلانے والی عورت نہیں چاہیے۔ اس روز میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب کبھی بھی جواب دینے کی غلطی میں نہیں کروں گی۔ اگلے چند دن میں ہی مجھ کو سارے سسرال نے وہ سب کچھ سکھا دیا تھا جو مجھ کو میری ماں 23 سال میں نہیں سکھا سکی تھی۔ ابا کے گھر جا کر میں نے ماں سے اناج والے کوٹھے میں گھس کر یہ ضرور پوچھا تھا کہ ماں مجھ کو صرف اتنا بتا دو کہ واقعی میں تمہاری سکی اولاد ہوں یا مجھ کو کسی غلط جگہ سے اٹھا کر لائے تھے آپ۔ میرے سسرال میں بار بار مجھ کو حرام زادی کا لقب دیا جاتا ہے اور میرے باپ کی جگہ کسی جانور سے میری ولدیت جوڑی جاتی ہے۔ ماں نے گھٹی گھٹی سسکیاں لے کر صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹی اگر تو اپنے والدین کی اولاد ہے تو کبھی بھی یہ ذکر اپنے باپ اور بھائی سے مت کرنا، شروع میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ تو جلدی اپنی جگہ ان سب کے دلوں میں بنا لے۔ اور میں ماں کی گود میں سر رکھ کر بے آواز آنسو بہا کے لوٹ آئی۔ تب میں نے جانا تھا کہ مجھ کو اب اس حال میں ہی رہنا ہے اور دوسرا کوئی محرم راز نہیں بن سکتا، سکی ماں بھی نہیں۔ جو جگہ ماں نے بنانے کے لیے کہا تھا میں نے وہ جگہ بنانے کی ہر ممکن اپنی طرف سے کوشش کی مگر میں کہیں نہیں بنا سکی۔ ایسے میں ہی ایک کالی سی نوٹ بک میرا واحد سہارا بن گئی تھی جس میں ہر روز رات کو اپنے حصے کی اذیت کاٹ کر میں کسی بھی گوشے میں بیٹھ کر کم روشنی میں پورے دن کے زخم زندگی کو لفظ بلفظ اتار لیتی تھی اور پھر اس کو سینے سے لگا کر اپنے دل کا سارا بوجھ اتار لیتی۔ میرا دل کرتا کہ کاش کوئی پری آ کر چھڑی گھما دے اور میری زندگی بھی اسی کہانی کی طرح ہو جائے جس میں پلک جھپکتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کاش میری زندگی میں بھی کوئی فری ٹیل بن جائے۔ 4 سال گزر گئے، میرے جسم سے زیادہ تشدد کے نشان میری روح پر پڑ چکے تھے۔ میری مخروطی انگلیاں اب جگہ جگہ سے چوٹ کے نشان سے بدنما ہو چکی تھی۔ میرے چہرے پر پڑے نشان میرے برتھ مارک کو بھی چھپا گئے تھے۔ پچھلے 4 سالوں سے مجھ سے ہر روز استفسار کیا جاتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا لاوارث ہی دنیا سے چلا جائے گا اور میں شرمندگی سے گردن جھکا کر کھڑی ہو جاتی کیونکہ بولے جانے کا حق میں کب کا کھو چکی تھی۔ بارش کے دن آ گئے تھے۔ کچھ روز سے متواتر بخار کی وجہ سے مجھ کو اپنی طبیعت بہت بوجھل سی لگ رہی تھی۔ میں صبح اٹھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تو مجھ کو تیز کپکپی چڑھ گئی۔ میرے دل نے میرے ترلے بس ایک ذرا سی دیر لحاف لے کر لیٹ جاؤ مگر کچھ دور سوئے ہوئے احسان کو دیکھ کر ہمت نہیں پڑی تھی۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب میں نے دل کی سن کر لحاف کھینچ کر سر پر تان لیا اور مجھ کو ایسی سکون بھری نیند نے آ لیا
جیسے ماں کی گود میں سر رکھ کر آتی ہے۔ میری آنکھ کسی شدید چنگاڑ سے کھلی تو میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید قیامت کا سور پھونکا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیز ٹھنڈے پانی کا ریلا مجھ کو شرابور کر گیا۔ میرا بخار سے تپتا وجود میرے ذہن کو مفلوج کیے ہوئے تھا۔ تبھی مجھ کو اپنے اوپر افتاد سے اندازہ ہوا کہ میں عالم بالا میں نہیں، اسی جہنم نما دنیا میں ہوں جہاں جینے کی سزا موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میرے وجود پر لاتعداد گھونسے اور تھپڑ پڑ رہے تھے۔ بستر سے نیچے گرا کر جب مجھ کو ٹھوکروں کی زد نے لیا تو درد کی اٹھتی شدید لہر نے مجھ کو پیغام دیا کہ شاید احسان تو لاوارث نہ مرے، مگر میرے وجود میں موجود میری کل کائنات شاید لٹ چکی ہے۔ میں نے اپنی ناف کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کو بچانا چاہا اور شاید ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کو بتانا بھی چاہا، مگر درد کی تیز لہروں کے ساتھ میری تیز چیخوں نے شاید میری پھوپھی کو حالت زار سمجھا دی تھی۔ وہی عورت جو ذرا دیر پہلے میری ناک اور چوٹی کاٹنے کا درس دے رہی تھی، اپنے بیٹے کو، وہی عورت جو میرے باپ کی سکی بہن تھی، اس نے اپنے بیٹے کو روک دیا کہ چھیتی مائی ہوری نو سد لیا۔ کوئی سیاپا مائی ہوری نے دونوں ماں بیٹوں کی خوب درگت بنائی، جس واسطے پرائی کڑی کا جینا حرام کیتا ہویا سی اس نو تے سنبھال کے رکھ لیندے۔ ہن کڑی نو جلدی لے کے کسی ڈاکٹرانی کولو پہنچو، نہیں تے انہیں نہیں بچنا۔ مجھ کو نیم بے ہوشی کے عالم میں صرف اتنا ہی یاد ہے، کسی گلی والے کے بتانے پر ابا تک یہ بات چلی گئی تھی، اور ہاسپٹل میں جب میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، میرے ابا کے الفاظ تھے کہ میری دھیر مینو معاف کر دے۔ آگے ابا کی زبان پر بہت پچھتاوے، ماں شاید چھپ چھپ کر آنسو بہا رہی۔ جب میں نے احسان کو ابا سے معافی مانگتے سنا تو میرا جی چاہا کہ ابا سے کہوں، ابا اس کو معاف مت کرنا، ابا تیری چڑیا کے سارے پر نوچنے والے کو معاف مت کرنا، مگر میں شاید بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اپنے گھر لانے کے بعد ابا نے مجھ سے کہا کہ تو جتنے دن چاہے اپنے گھر رہ اور پریشان مت ہو۔ میں نے صابرہ کو سمجھا دیا ہے، اگلی بار سے احسان کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ میں شکستی کے عالم میں ابا کو دیکھ کر رہ گئی۔ جب کچھ روز بعد احسان مجھ کو لینے آیا تو پہلی بار ابا اور پھپھو کی موجودگی میں میں نے کہا کہ مجھ کو اس جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہنا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب باہر بڑا شور ڈالا گیا تھا، مگر میں چپ چاپ کمرہ بند کر کے بیٹھی رہی۔ ذرا دیر میں مجھ کو معلوم ہوا کہ پھوپھی اپنی بیٹی کو لے کر گھر گئی ہے اور میرے دونوں بھتیجے اور 2 سال کی بھتیجی کو پھینک گئی ہے کہ جب تمہاری بیٹی ہمارے گھر آئے گی تو تبھی ہماری بیٹی واپس آپ کے گھر آئے گی۔ اماں دروازے تک آتی اور مجھ کو کرم جلی اور مزید گالی دینے کے بعد کہتی، دیکھ میری دھی، ضد نہ کر، مان جا، ورنہ تیرے ساتھ تیرے بھائی کا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ شام ہوتے ہی جب بھائی گھر آیا اور بھتیجی کو روتا دیکھ کر میرا بھائی دروازہ توڑنے بھاگا تھا، اور شاید وہی گالیاں جو احسان دیتا تھا میں نے وہی سنی اب اپنے سکے مازاد سے، یعنی اپنے سکے بھائی سے۔ میں شدید خوف زدہ ہو کر شاید اپنی ہمت ہار گئی تھی جب میں نے یہ سنا کہ اگر یہ واپس نہ گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر بنا دوں گا۔ واپس جا کر قطرہ قطرہ موت یا سامنے جھولتے پنکھے کی آفر، آ جاؤ تمہیں 1 منٹ میں ہی تمام تکلیف سے مکت کر دوں گا، یعنی چھٹکارا دے دوں گا۔ بھائی کی شور مچاتی آواز شاید دور چلی گئی تھی۔ کمرے میں ابا کا سفید جوڑا اور سفید صافہ لٹک رہے تھے۔ میں نے ابا کا صافہ اتار کر چوما اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر فیصلہ کیا، ابا اب تمہاری چڑیا کی آخری اڑان کا وقت ہو چکا ہے۔ اگلی صبح چھوٹے بھائی کے گھر آ جانے سے ایک بار پھر شور میرے کانوں میں پڑا۔ تب میں پنکھا جھولتی اپنی لاش کی عین نیچے بیٹھی تھی۔ بھائی نے سب کو ہی برا بھلا کہہ کر پہلے دروازہ بجایا اور پھر دروازہ توڑ ڈالا۔ ماں نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے، شاید یہ سوچ کر میں کہ ابھی راستے میں ہوں اور پلٹ آؤں گی۔ ابا اپنا ننگا سر لے کر کمرے کی دہلیز پر بیٹھ گئے تھے۔
اور میرے بھائیوں نے بھی صافہ کاٹ کر میری اکڑی ہوئی لاش کو پنکھے سے نیچے اتار لیا تھا۔ میری کالی نوٹ بک میرے سسرال سے ساتھ لے کے آنے والے کپڑوں کے ساتھ پڑی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے پر لکھ کر اپنی گڑیا کو اڑا دیا تھا۔ میری لاش پنکھے سے اتاری گئی تھی جبکہ اذیت ابھی تک پنکھے سے جھول رہی تھی۔ میں مرے قدموں سے اپنی ٹوٹی پھوٹی چند ماہ کی گڑیا کو گود میں اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی گڑیا کے ٹوٹے ہوئے بازوں کو سہلاتے ہوئے کہا اور اس کا ماتھا چوم لیا جو ابھی تک واضح بنا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ایموشنل کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی نیک رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔